السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم نہ کہنے کا ہنر۔ بچی کی آنکھ میں آنسو تھے، اس نے پلوں سے آنکھیں پونچھی اور روتی سسکتی آواز میں بولی، سر میں بھیڑ بکری ہوں، میں میز کرسی ہوں یا میں کپڑے کا تان ہوں یا پھر بالٹی یا پلیٹ ہوں، میں کیا ہوں؟ میں نے شفقت سے جواب دیا، بیٹا آپ ایک مکمل انسان ہو۔ اس کی عمر 21-22 برس ہوگی۔ وہ کالج میں پڑھتی تھی اور بے شمار دوسری ماؤں کی طرح اس کی ماں بھی اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ پچھلے دنوں اس کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا امریکہ میں انجینئر تھا۔ لڑکے کے والدین دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا وہ بہو اور گائے میں خاص فرق نہیں سمجھتے تھے۔ بچی جب ان لوگوں کے سامنے آئی تو لڑکے کی ماں نے اس کا اسی طرح جائزہ لیا جس طرح عموماً دیہات میں جانوروں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ ماں نے اس کے ہاتھ پاؤں دیکھے، اس کی نظر ٹیسٹ کی، اسے اپنے سامنے چلا پھرا اور بٹھا کر دیکھا، اس کا قد، اس کا وزن معلوم کیا، منہ کھلوا کر اس کے دانت گنے اور اسے سونگھ کر دیکھا۔ بچی حساس تھی، ان حرکتوں سے اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ شاید یہ سب کچھ برداشت بھی کر جاتی، لیکن آخر میں لڑکے کی ماں نے ایک اور عجیب حرکت کی۔ وہ لڑکی کو باہر لے کر گئی اور اسے دھوپ میں کھڑا کر کے اس کا رنگ دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ انتہا تھی۔ بچی روتی ہوئی اندر گئی، اس نے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور پھر پورا دن اندر بند رہی۔ اس کے والدین میرے جاننے والے تھے، انہوں نے دوسرے دن بچی کو میرے پاس بھیج دیا۔ وہ اب میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، بیٹا آپ ایک مکمل انسان ہو۔ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا، پھر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں ہنس پڑا، بیٹا اس لیے کہ وہ لوگ ادھورے تھے۔ ان لوگوں نے زندگی کو کبھی جانوروں سے اوپر اٹھ کر نہیں دیکھا۔ ہم لوگ دوسرے لوگوں کو، دوسری چیزوں کو اپنی معیار اور اپنے نقطہ نظر سے پرکھتے ہیں۔ ایک گائے دنیا کی ہر چیز کو گائے کی نظر سے دیکھے گی اور ایک چڑیا پوری کائنات کو چڑیا کی آنکھ سے پرکھے گی۔ وہ لوگ کیونکہ انسانوں کے بھیس میں جانور تھے، لہٰذا انہوں نے جانوروں کی طرح تمہارا جائزہ لیا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تم خود سوچو، اگر کوئی شخص گھاس کی پلیٹ میں ہیرا ڈال کر گدھے کے سامنے رکھ دے اور گدھا اس ہیرے کو زمین پر پھینک دے تو ہیرے کو تو اس سلوک پر ملال نہیں ہونا چاہیے۔ بچی نے آنسو پونچھے اور تھوڑا سا مسکرا کر بولی، سر آپ اس موضوع پر ضرور لکھیں۔ لڑکوں کے ماں باپ کو یہ ضرور بتائیے، لڑکیاں بھی انسان ہوتی ہے اور اللہ نے ان کو بھی دل اور آنا دے رکھی ہے۔ سر انہیں سمجھائیے، اللہ کی مخلوق کو بھیڑ بکریاں نہ بنائیں، انسان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کریں۔ میں نے بچی کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ بچی واپس چلی گئی۔ شام کو میرے ایک دوست آئے، میں اداس بیٹھا تھا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے ان کو یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ بھی دکھی ہو گئے۔ انہوں نے مجھے اپنے محلے کی ایک بچی کا واقعہ سنایا۔ بچی ذرا واجبی شکل و صورت کی تھی۔ اس کے گھر جو بھی لوگ آتے تھے بچی کو دیکھنے کے بعد واپس چلے جاتے۔ یہ سلسلہ 2-3 سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ بچی نفسیاتی مریض بن گئی۔ علاج شروع ہوا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ آج کل وہ بچی پاگل خانے میں ہے۔ ہم دونوں مزید دکھی ہو گئے۔ اسی دوران ہمارا ایک تیسرا دوست بھی آ گیا۔ اس نے سارا قصہ سنا تو اس نے کہکہا لگایا۔ ہم نے اس کی طرف غصے سے دیکھا مگر وہ ہنستا چلا گیا۔ وہ کئی منٹوں کی ہنسی کے بعد بولا، بے وقوفو، صرف افسوس کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اس ملک کے تمام لڑکے والوں کو آگے آنا ہوگا، انہیں بولڈ سٹیپ لینا ہوگا۔ ہم نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ مسکرا کر بولا، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی۔ ہم نے اس سلسلے میں کم از کم 20-25 رشتے دیکھے، لیکن ہم نے کسی بچی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ ہم نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ مسکرایا، ایک تو ہم براہ راست کسی کے گھر نہیں جاتے تھے۔ کسی دوست نے اگر کوئی رشتہ بتایا تو ہم اس دوست کے گھر چلے جاتے اور وہ دوست بہانے سے بچی اور اس کے والدین کو وہاں بلا لیتا۔ ہم غیر محسوس طریقے سے بچی کو دیکھ لیتے۔ اس کے والدین کے ساتھ بھی گپ شپ ہو جاتی۔ کبھی کبھار تقریب میں بچیوں اور اس کے والدین کو بلا لیتے اور غیر محسوس طریقے سے ان کا جائزہ لے لیتے۔ اس چالاکی کے دوران صرف ایک موقع ایسا آیا جب ہم کسی کے گھر گئے اور اس خاندان نے ہماری آمد کو لڑکی والے آئے ہیں قسم کھا کر تاثر دے دیا اور ہم وہاں جا کر پریشان۔
جب ہم کسی کے گھر گئے اور اس خاندان نے ہماری آمد کو لڑکی والے آئے ہیں اس قسم کا تاثر دے دیا، ہم وہاں جا کر پریشان ہو گئے۔ بچی اور بچے کا میل مشکل تھا، ہم لوگ بچی اور اس کے والدین کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتے تھے، لہٰذا وہاں میں نے ایک عجیب تکنیک استعمال کی۔ میں نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا، بیٹی تم جس گھر بھی جاؤ گی وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوں گے، مجھے تم بہت اچھی لگی ہو، تم بالکل میری بیٹیوں کی طرح ہو، لہٰذا میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میرا بیٹا تمہارے قابل نہیں ہے، اس کا IQ لیول، اس کی تعلیم اور اس کے رویے تم سے بہت چھوٹے ہیں، وہ خوبصورتی میں بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ میں تمہارے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ میرے ان الفاظ نے بچی اور اس کے خاندان کی ڈھارس بندھائی، وہ آج تک ہمارا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے دوست کی یہ ادا بہت اچھی لگی، وہ ذرا دیر رکا اور پھر مسکرا کر بولا، ہم دوسروں کو پسند کرنے کے لیے شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں لوگوں کو مسترد کرنے کے لیے اس سے 4000 گنا زیادہ شائستگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں تو دنیا میں سب ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن نہ کہنا ایک آرٹ ہے، ایک ہنر ہے، اور یہ آرٹ، یہ ہنر ہمارے ملک کے ہر اس شخص کو اس وقت سیکھ لینا چاہیے جس وقت نرس اس کی گود میں اس کا بیٹا لا کر ڈالے۔ وہ ذرا سا رکا اور پھر مسکرا کر بولا، ہمیں اس ملک کے تمام لڑکے والوں کو یہ آرٹ، یہ ہنر سکھانا ہوگا۔